کے اندر سزا سنانے کے لیے ایک دن مقرر کیا گیا تھا۔ بنیادی طور پہ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے جتنے بھی مقدمات ہوئے ان کے جتنے بھی فیصلے آئے، چاہے وہ سائفر تھا، چاہے وہ توشہ خانہ تھا، چاہے وہ نکاح کا کیس تھا، اس میں ہمیشہ ہم سزا سننے کے لیے ہی ہمیں سزائیں ہی سنائی گئیں۔ تو آج بھی ہمیں یہی توقع تھی کہ آج بھی ہمیں سزا سنائی جائے گی، تو اس کے لیے ہم ذہنی طور پہ تیار ہو کے آئے تھے اور اڈیالہ جیل کی سماعت مقرر کی گئی تھی، لیکن بعد میں علم ہوا کہ آج یہاں سماعت کی جا رہی ہے۔ تو آج سزا سنائی جانی تھی، لیکن ابھی اس میں مزید 6 جنوری تک سزا سنانے کا جو دن ہے وہ آگے کر دیا گیا ہے۔ بنیادی طور پہ القادر کیس کے اندر یہ ایک ایسا کیس ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی کیسز ہوئے، چاہے وہ سائفر کا تھا، چاہے وہ نکاح کیس تھا، چاہے وہ توشہ خانہ کیس تھا، کسی بھی کیس کے اندر کوئی بھی میرٹ کہیں بھی نہیں دیکھا گیا، نہ کرمنلٹی تھی، نہ منظریہ تھا، اور نہ کوئی ایسا جسٹیفیکیشن پوائنٹ تھا جو ہائی کورٹ کے اندر اس سزا کو سسٹین کرتا، جس کا نتیجہ پھر بریت کی صورت میں آیا اور پھر اس کے بعد سزائیں معطل کر دی گئی۔ القادر کیس کے اندر 35 گواہان ریکارڈ کیے گئے ہیں، لیکن جو پوری پراسیکیوشن ہے اس کی پوری جو 1 سال کی محنت ہے، اس کیس کو پہلے ہفتہ وار بنیادوں پہ چلایا گیا، پھر روزانہ کی بنیاد پہ چلایا گیا، لیکن پراسیکیوشن کرمنلٹی اور منظریہ ثابت کرنے میں مکمل طور پہ کہیں بھی ناکام رہی ہے، اور ابھی تک کوئی ایسا پوائنٹ نظر نہیں آیا، پراسیکیوشن کوئی ایسا پوائنٹ بنا نہیں سکی، وہ ایسا کوئی پوائنٹ ثابت نہیں کر سکی کہ جس کی بنیاد پہ سزا کو جسٹیفائی کیا جا سکے۔ پراسیکیوشن نے شروع میں جو موقف اپنایا کہ انہوں نے کرپشن کی عمران خان نے، اور ان کے اوپر پرسنل گین کا انہوں نے الزام لگایا، لیکن جب آخر تک پہنچے تو ان کے پاس اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے جب کوئی ایسا ان کے گواہان کوئی ایسا نقطہ کہیں پیش نہیں کر سکے تھے، تو پھر آخر میں جا کے انہوں نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا بھی ایک نقطہ وہاں لیا آخری بحث کے اندر۔ اب جو سٹانس شروع کے اندر لیا گیا وہ سٹانس ان کا آخر میں جا کے تبدیل ہو چکا اچھا، تھا۔ آپ مینٹلی تیار ہو کے آئے تھے، تو کیا سمجھتے ہیں کورٹ کتنی سزا سنا سکتے ہیں آپ؟ کیونکہ مینٹلی تو پریپیئر ہو کے آئے تھے، جس طرح پیچھے کیسوں میں سزا سنائی گئی، تو اس کیس میں کیا ایکسپیکٹیشن تھی، کتنی عدالت سزا دے گی؟ دیکھیں، ہمیں تو مکمل فل ڈوز کی ایک ہم سمجھتے ہیں جیسے ہمیں پہلے دی گئی ہے، فل ڈوز کی پنشمنٹ ہی دی گئی تھی، اور آج بھی اسی طرح کی توقع تھی کہ اس کیس کے اندر بھی فل ڈوز جو ہے وہ دی جائے گی۔ تو بہرحال ذہنی طور پہ تیار تھے، آج بھی جیسے پہلے کیسز کے اندر سزائیں بھگتنے کے لیے ہم تیار تھے، اور آج بھی یہ سزا سننا چاہ رہے تھے، لیکن اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اب اس سزا کو سنانے کا ٹائم آگے کیوں کر دیا گیا ہے۔ تھینک یو۔ موقف بھی بیان کریں اور قوم کو بھی جو ہے اپنا اعتماد ملے۔ یہ آج جو فیصلے فوجی عدالت نے جو سنائے ہیں 25 اشخاص کے، جن میں سے 85 میں سے 25 اشخاص جن کے انہوں نے آج فیصلے سنائے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ناجوازن ہے، یہ غیر آئینی ہے، یہ غیر قانونی ہے، اور یہ جو کانسٹیٹیوشن بینچ جو بنائی گئی تھی، اب جس کے ہم شدید مخالفت کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں آج بھی، یہ ان کا جو ہے وہ سامنے آ گیا آج کہ وہ اس اپیل میں بھی ان کے کیا رجحانات ہیں، کس انداز سے وہ اپیل کو ڈیل کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ اپیل تو زیر التوا ہو، زیر تجویز ہو، پینڈنگ ہو، اور اس میں پھر ان کو اجازت دے دی جائے کہ آپ فیصلے سنا دیں، تو پھر اس اپیل کا کیا مقصد رہ جاتا ہے کہ اگر آپ اپیل کے پینڈنسی کے دوران آپ یہ ان کو عدالت کو فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیتے ہیں۔ جس دن پہلے دن یہ اپیل اپیلٹ کورٹ بنی تھی، تو بھی ہمیں یاد ہے کہ ہم نے اعتراض کیا تھا، جو سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں جو بینچ بنی تھی اپیلٹ کورٹ کے لیے، انہوں نے پہلے دن ہم نے ان کی موجودگی پر، ان کے سربراہی پر بھی اعتراض کیا تھا، کیونکہ وہ پہلے ابتداً جب پہلے سب چیف جسٹس کی موجودگی میں جب انہیں بلایا گیا تھا تو وہ بھی تشریف لائے تھے اس بینچ میں، اگرچہ وہ بعد میں ریکیوز کر کے چلے گئے تھے، لیکن جو بینچ بنائی گئی تھی، چونکہ اس وقت کے میسر جتنے جج صاحبان تھے، ہماری خواہش تھی کہ یہ ساری فل سپریم کورٹ اس مرحلے پر اس ایشو کو فیصلہ کرے، کیونکہ ایک طرف تو مقتدر حلقے بہت ہی اس معاملے میں جو ہے وہ آگے سے تک چلے جا چکے تھے، اور جنہوں نے فتوے تک دے دیے تھے کہ بہت جو ہے ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں،
اور یہ کہ یہ ہماری تنصیبات پر، ہماری جو ہے افواج پر جیسا قبضہ یہ حملہ کیا گیا ہو، تو اس پر ہمیں یقیناً جو ہے ایک اس جملہ معترضہ پر ہمیں اعتراض بھی تھا کہ انہوں نے تو پہلے ہی سے دے دیا ہے، تو پھر فوجی عدالت اگر اس کو سنے گی یا پھر اپیل میں بھی خود وہی سنیں گے جو فارمیشن کمانڈرز نے بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بھی یہی کہا، پھر کور کمانڈرز نے بھی ان کی کانفرنس میں یہی کہا، پھر اس میں ISPR نے اس وقت جو ہے جس انداز سے اس ایشو کو اٹھایا تھا، حالانکہ ہماری نظر میں یہ آرکیسٹرڈ ایک جو ہے موو تھی، جس میں وہ تسلسل تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ایک کارروائی، ایک مضموم وہ جدوجہد کی جا رہی تھی کہ ہم جو ہے بانی چیئرمین محترم عمران خان کو جس انداز سے ہٹایا گیا، اس کے تسلسل میں یہ سارا معاملات چلے آ رہے تھے، اور یہ اس کا شاخسانہ تانے بانے دراصل تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب محترم باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن کے لیے ایک تحرک کیا تھا اور لندن میں جو پلان بنا تھا محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ، یہ اسی کا سارا جو ہے عملداری آج تک چلی آ رہی ہے تسلسل، اور اس میں یہی تھا کہ عمران خان کو جو ہے ہٹایا جائے وزارت عظمیٰ سے، ان کی حکومت کو برخاست کیا جائے، ان کو جو ہے پابند سلاسل کیا جائے، اور ان کی پارٹی کو جو ہے وہ بھی ختم کیا جائے، اور محترم پاپائے روم جو ہے نواز شریف صاحب کو جو ہے واپس اسی طرح بادشاہ سلامت کو لایا جائے۔ اور جو ہم نے دیکھا کہ جو شخص سزا یافتہ تھا، جس کے وارنٹ گرفتاری پرپیچول نکلے ہوئے تھے، اور امبیسڈر کا یا ہائی کمشنر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ان کو گرفتار کرے، وہاں کے جو ہے آرڈرز جو اس عدالت کے نکلے ہوئے تھے، پرپیچول وارنٹس نکلے ہوئے تھے، اور ان کو ڈپورٹ کر کے اور ان کو اڈیالہ جیل میں بھیجا جاتا، الٹا ان کو جو ہے ریڈ کارپٹ دے کے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اس امبیسڈر نے بٹھایا انہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ جب اسلام آباد میں لینڈ کرتے ہیں تو یہاں ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک مشین چل کے جاتی ہے، اور پھر جس تسلسل سے اور تیزی سے ان کو اور ان کے سارے خان والے کو جس طرح بری کیا جاتا ہے ان کیسز میں سے، اور پھر ان کو دودھ کا دھلا ہوا دکھا کر اور ان کو ساری چیز جو ہے سونپ دی جاتی ہے، تو یہ اس کا تسلسل ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم پاکستان کی عوام کو سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے اس تمام تر تسلسل کے باوجود، تمام تر تشدد کے باوجود، انہوں نے آگ کا دریا عبور کرتے ہوئے جس طرح سے کہ ہمارے جو ہے سمبل سی بھی ہمارا ہم سے چھین لیا گیا تھا، اور جس طرح سے کارکن کو گرفتار کر کے اور چادر چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے ہمارے جس طرح سے لوگوں کو منحرف کرایا گیا، اور جس طرح سے پارٹی کا جو جھنڈا لے کر بھی پھرتا تھا اس کو بھی اٹھا کر جو ہے تشدد کر کے اس کو بند کا پابند، اس کو کیسز، جھوٹے کیسز میں ملوث کر دیا جاتا تھا۔